مرحبا، خوش گالدنز ترک نامہ میں خوش آمدید۔ میرا نام نمرہ اقبال ہے۔ اس ہفتے ترکی کی اہم خبریں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں خوشخبری سے۔ بحرۂ اسود ترکی کے لیے توانائی کا خزانہ ثابت ہوا۔ 710 ارب کیوبک میٹر گیس بحرۂ اسود سے دریافت ہو چکی ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو $1000 ارب سے زائد ہے۔ بحرۂ اسود سے گیس کی دریافت اب تک دنیا میں گیس کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ صدر ایردوان نے کہا ہے کہ ہمارا حتمی ہدف یہ ہے کہ جلد از جلد غیر ملکی تیل اور قدرتی گیس کی خریداری سے آزادی کا اعلان کیا جائے۔ ہم جلد از جلد نئی ڈرلنگ شروع کریں گے۔ دفاع سے متعلق اہم خبر۔ ترکی اور پاکستان بحریہ کی مشترکہ جنگی مشقیں ہوئیں۔ ترک بحریہ کا جنگی بحری بیڑا بھی کراچی بندرگاہ پہنچ گیا۔ ترک پی سی جی برگزادہ کارویٹ نے کراچی بندرگاہ کا دورہ کیا۔ پاک بحریہ کے افسران اور ترک قونصل جنرل کراچی جمال تنگو نے ترک کارویٹ کو پاکستان میں خوش آمدید کہا۔ ترک قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رشتہ قائم ہے۔ خوشی ہو یا غم، دونوں ممالک ہر معاملے میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ترک افسران نے مزار طائب پر بھی حاضری دی۔ ترکیہ اور پاکستان کی مشترکہ جنگی مشقیں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوستی اور اعتماد کی مثال ہے۔ صدر ایردوان اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آئندہ ماہ جنیوا میں پاکستان اور اقوام متحدہ کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے صدر ایردوان کو دعوت دی۔ اس کانفرنس میں پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ صدر ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی کو دنیا کے سائنسدانوں کے لیے توجہ کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ دارالحکومت انقرہ میں ایک تقریب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ترکی اپنے نوجوانوں کے بیرون ملک تجربہ حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے، اس کے برعکس ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ترکی آنے والے وقتوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اہم مراکز میں سے ایک بن جائے گا۔ ایک افسوسناک خبر۔ ترکی کے مغربی شہر ایدن کے ریسٹورنٹ میں دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے کے باعث ہوا۔ دھماکے میں 4 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پچاچی نے اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل کا دورہ کیا اور انہیں لائبریری کے لیے ترک کتابوں کا تحفہ دیا۔ ڈاکٹر محمد پچاچی نے طالب علموں سے ملاقات کی اور ان سے ترکی پاکستان تعلقات پر خطاب بھی کیا۔ انہوں نے ترک سفارت خانے اور پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز کی جانب سے یونیورسٹی کو کتابوں کا تحفہ بھی دیا۔ ترک سفیر ڈاکٹر محمد پچاچی نے اسلام آباد کے ایک اسکول میں موبائل ہیلتھ یونٹ، سائنس لیب اور اسکول پلے گراؤنڈ کا افتتاح کیا۔ مسلم ہینڈ کے اس اسکول میں ترک فلاحی ادارے ٹکا کی جانب سے موبائل ہیلتھ یونٹ، سائنس لیب اور پلے گراؤنڈ تعمیر کیا گیا۔ ٹکا اسلام آباد کے کوآرڈینیٹر محسن بالچی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ترک مرکز ثقافت یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ لاہور میں ترک زبان اور ایبرو آرٹ سے متعلق کورس اور ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا۔ انسٹی ٹیوٹ کے کوآرڈینیٹر ایرن میاں سولو نے لینگویج کورس مکمل کرنے والے طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کاروباری دنیا کی کچھ خبریں۔ ایک خوشی کی خبر اور ہے کہ ٹرکش ایئر لائنز دنیا کی 6ٹھی بڑی فضائی کمپنی بن گئی۔ 2023 میں ٹرکش ایئر لائنز کی اسٹاک ویلیو $10 ارب تک پہنچ جائے گی۔ توقع ہے آئندہ سال 8 کروڑ 80 لاکھ مسافر ٹرکش ایئر لائنز سے سفر کریں گے۔ ٹرکش کارگو سروس دنیا کے 80 ممالک میں کام کر رہی ہے۔ صدر ایردوان نے اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ رواں سال کے 10 ماہ میں ترک بینکوں نے ریکارڈ منافع کمایا۔
जनवरी से अक्टूबर में तुर्क बैंकों का मुनाफा 336 अरब लिरा रहा। बैंकों ने मरकजी बैंक से शेयर्स होल्डर्स को मुनाफा तकसीम करने की इजाज़त मांग ली। तुर्की में मरकजी बैंक की इजाज़त के बगैर बैंक मुनाफा तकसीम नहीं कर सकते। नाज़रीन, साल 2022 के 11 माह के दौरान 4 करोड़ गैर मुल्की सियाहों ने तुर्की का दौरा किया। तुर्की की सियाहत में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 84% इजाफा हुआ। अब बात होगी ज़रा मज़ेदार खानों की। तुर्क खाने दुनिया भर में मकबूल हो रहे हैं। तुर्की के चाक कबाब को दुनिया के टॉप 10 पकवानों में शामिल किया गया। टेस्ट एटलस ट्रैवल गाइड ने 2022 के बेहतरीन खानों और पकवानों का इंतखाब किया, जिसमें पूरी दुनिया के पकवान शामिल हैं। तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले अर्ज़ रोम की चाप कबाब को भी टॉप 10 पकवानों में शामिल किया। दुनिया भर में मशहूर चाप कबाब तैयार करने वाले शेफ की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। चाप कबाब तुर्की के खानों में कबाब के तौर पर बकरे या भेड़ के गोश्त से तैयार किया जाता है। तुर्क नामे की आखिरी खबर है शोबिस से मुताल्लिक। तो जनाब, तुर्क ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान, एशिया और अरब दुनिया में ही शौक से नहीं देखे जा रहे, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी मकबूल हो रहे हैं। तुर्क ड्रामा सीरियल दस्तक इस साल रूस में मशहूर तरीन सीरियल बन चुका है। रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक मीडिया सर्विस का कहना है कि रूसी नाजरीन ने इस साल के एक तुर्क ड्रामा सीरियल को सबसे ज्यादा पसंद किया है। खबर के मुताबिक तुर्क ड्रामा सीरियल दस्तक को रूसी नाजरीन ने इस साल के बेहतरीन सीरियल करार दिया है। नाजरीन, इस हफ्ते तुर्की की अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। अगले हफ्ते मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगी। होश्चा कलन।